السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد راشد اقبال قادری ڈیلی ولاگ سے، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک آپ بیتی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ گرفتاری سے رہائی تک کا سفر۔ میں ایک ولاگر ہوں، اور ولاگر ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا کو، خصوصاً پاکستان کی عوام کو، جو جیل میں ہو رہا ہے، جو یہاں سے گرفتاری کے بعد سے لے کر رہائی تک کا مناظر ہیں، جو میری آنکھوں نے دیکھے ہیں، وہ میں آپ تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کروں۔ میری گرفتاری ہوئی 9 مئی کے واقعے کے وجہ سے، کیونکہ ولاگر ہوں، ہر جگہ پر آتا جاتا رہتا ہوں، مگر الحمدللہ میرا دل، میرا ضمیر اس چیز کا مطمئن ہے کہ میں نہ کبھی کسی غیر قانونی چیز میں شامل ہوا، نہ کبھی میں نے پتہ توڑا، نہ کبھی کسی کو گالی دی۔ الحمدللہ بہت ہی سلجھے ہوئے گھر سے بلانگ کرتا ہوں، اور پھر جہاں پہ جو سلسلہ ہے میرا قادری، وہ بھی ہمیں جو تلقین کرتے ہیں، جو سبق دیتے ہیں قادری سلسلے سے، وہ بھی امن اور اپنے ملک سے پیار، اپنے اداروں سے پیار کا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی غیر قانونی چیز میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے میرا دل اتنا مطمئن تھا جب گرفتاری ہوتی ہے کہ میں بالکل تسلی سے، بغیر کسی مزاحمت کے میں نے گرفتاری دی۔ پولیس والوں کے ساتھ بیٹھا، وہ مجھے تھانے میں لے گئے۔ جب تھانے میں گیا تو مجھے جب حوالات میں بند کیا، زندگی میں کبھی بھی میں حوالات کے باہر آ کے حوالات سے 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ جو ہے وہ میں دور نہیں رہا۔ تو حوالات میں جب مجھے بند کیا گیا، میں بہت سا آکورڈ فیل کر رہا تھا، بہت شرمندگی، بہت ہی کہہ لیں کہ عجیب میری کیفیت تھی۔ دوپہر کے ٹائم میں گرفتار ہوا تھا، لنچ اللہ کا شکر ہے اپنے گھر پر کیا تھا، چائے پی لی تھی، اس کے بعد میں گرفتار ہوا تھا۔ اور جب مجھے حوالات میں بند کیا گیا، اس حوالات میں چور، ڈکیت، چرسی اور اس طرح کے جو کیسز جن کے اوپر لوگوں کے اوپر ڈلے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ہیں اس جیل حوالات کے اندر بند تھے، ان کے ساتھ مجھے بھی بند کر دیا گیا۔ میں حوالات کی بیک جو جنگلہ ہوتا ہے اس کی طرف اپنی بیک کر کے، دیوار کی طرف منہ کر کے میں بیٹھ گیا۔ میرے لیے ایک عجیب و غریب اور کرب کے وہ جو ٹائم تھا، وہ انتہائی کرب کا ٹائم تھا میرے لیے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تسلی دی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نے درخواستیں پیش کیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی چیز کو توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوا، اور میں کبھی غیر قانونی چیزوں میں شامل نہیں ہوا۔ اتنے سال زندگی گزر گئی میری، کبھی حوالات میں نہیں، حوالات تو کیا تھانے میں کام بھی نہیں پڑتا تھا مجھے، تو میں تھانوں میں بھی نہیں جاتا تھا۔ تو حوالات میں بند ہوا، اس کے بعد پولیس والوں کا رویہ جیسا بھی تھا، اللہ کا شکر ہے گزر گیا ٹائم۔ اس کے بعد مجھے وہاں سے ایک اور جگہ پر شفٹ کر دیا گیا۔ اس جگہ پہ میری تفتیش ہوئی۔ تفتیش ہونے کے بعد وہ کیٹیگریز انہوں نے کوئی بنائی ہوئی تھی، ان کیٹیگریز میں جہاں پہ انہوں نے مجھے ڈالنا تھا اس کیٹیگری میں ڈالا۔ اگلے دن تقریباً شام کے ٹائم مجھے اٹھا کے ایک اور تھانے کے حوالے کر دیا گیا۔ اس تھانے میں ہمارے اوپر ایک نامعلوم FIR کٹی ہوئی تھی، جس میں ہمیں اس FIR میں ڈالا گیا۔ اور اگلے دن اتوار کا دن تھا، تو کچہری میں ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہمیں پیش کیا گیا، مگر خدا کی قسم جس طرح ہمیں پیش کیا گیا وہ زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا میں۔ میرے منہ کے اوپر، ہم 10 لوگ اس FIR میں، اس وقت ایک ہی FIR میں ایک گروپ بنا دیا ہمارا 10 لوگوں کا۔ ہم 10 لوگ اس FIR میں ڈالے گئے، جس میں ایک 85 سال کا بزرگ بھی تھا۔
ایک 55 سال کا بزرگ بھی تھا، ایک غالباً کوئی ونگ کمانڈر تھا جو ریٹائر ہوا تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ پھر مختلف لوگ بھی تھے، ایک فروٹ فروش بھی اس میں شامل تھا۔ تو ہمارے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے گئے، جو دہشت گردوں کے خول ہوتے ہیں۔ اتنی اتنی آنکھیں کٹی ہوئی اس کی، اور ہمارے منہ کے اوپر چڑھا کے پیچھے سے باندھ دیا گیا۔ تھانے سے جب ہمیں کچہری پیش کیا گیا، ہم کچہری میں پیش ہوئے، جج صاحب نے ہمیں ہمارے ایک شناخت پریڈ کے حوالے سے ہمیں جوڈیشل کر دیا، ایک آرڈر پاس کر دیا انہوں نے کہ شناخت پریڈ کے حوالے سے ہمیں جیل بھیج دیا، کہ ہم شناخت پریڈ میں جیل میں ہم بند ہو گئے۔ جب جیل میں ہم پہلے دن انٹر ہوئے تو عجیب و غریب مناظر تھے جیل میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ دن کیسے گزریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ خیر اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا، اور جیل کے اندر ہمیں ایک بیرک بنی ہوئی تھی، کوئی اس کے اندر 60-70 کے قریب افراد پہلے سے موجود تھے، اور ہم 10 لوگوں کو بھی اسی بیرک کے اندر داخل کر دیا گیا۔ شام کا ٹائم تھا، ہم داخل ہوئے۔ خیر تقریباً کوئی ہمارے داخل ہونے کے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جو ہے وہ کھانا آتا ہے۔ اب آپ کھانا دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا کھانا آپ اپنے گھر سے کسی فقیر کو بھی نہیں دیں گے، جس طرح کا کھانا ہمیں وہاں پر دیا جاتا تھا۔ پہلا دن تھا، پہلی دفعہ اس طرح کا کھانا ہم نے دیکھا تھا، تو نہیں کھایا گیا۔ ویسے ہی رات گزاری، صبح ہوئی تو ہمیں ملاحظے کے لیے وہاں سے بیرک سے نکالا، ایک شیڈ لگا ہوا تھا، اس کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ جب ہمیں اس کے نیچے بٹھایا گیا، وہاں پر مجرم بھی تھے جو آلریڈی سزائے یافتہ تھے، جو قید بمشقت کے مجرم تھے، وہ اندر، وہ بھی ان کی پہلے ملاحظہ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ملاحظہ شروع ہوا، ہم سے پوچھا گیا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کس کیس میں آئے ہو۔ ہمارے منہ سے یہی نکلتا تھا، نام بتاتے تھے، والد کا نام بتاتے تھے، اور جب کیس کی باری آئی تو ہم نے سمجھ نہ آئی کہ ہم اب کیا کیس بتائیں۔ تو وہ جو آواز لگا رہا تھا، ہم سے پوچھ رہا تھا، اس نے ہمیں کہا پی ٹی آئی، کہ جی پی ٹی آئی کے کیس میں آئے ہیں۔ غالباً ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر سامنے ہمارے، انہوں نے وہ ملاحظہ ہوا، تصویریں کھینچی، تصویریں کھینچنے کے بعد ہم دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اور ایک اور بندہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک شاور اور ایک کنگا ہوتا ہے۔ وہ شاور اور کنگا لے کر ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں ہمارے سر کے اوپر شاور کرتا ہے اور کنگا دیتا ہے کہ جی کنگھی کر لو۔ اس کے بعد تصویریں کھینچتی ہیں، تصویریں کھینچنے کے بعد جب ہم دوبارہ وہاں پر بیٹھتے ہیں تو پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب آتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب آتے ہیں، وہ ہم سے یہی چیزیں پوچھتے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری ہے نہیں ہے، وہ جس کو جو بیماری ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ لکھنے کے بعد ہمیں دوبارہ بیرک میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم بیرک میں بند ہوتے ہیں۔ جو اصل چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم ابھی تک ملزم ہیں، مجرم نہیں ثابت ہوئے، ابھی تک ہم مجرم نہیں بنے، ہم ملزم ہیں۔ اور وہاں پر جو مجرم تھے، وہ مجرم ہمارے اوپر افسر تھے، ہمارے اوپر جو مجرم تھے وہ افسر بنے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں ڈانٹتے بھی تھے، ہمیں جھڑکیاں بھی ڈالتے تھے، اور ہمیں جیل کا کوئی ڈسپلن ہوتا ہے جو ہمیں، ظاہر ہے ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ فرسٹ ٹائم ہم گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی دشمن کو بھی جیل میں نہ لے کر جائے جو وہاں پر حالات ہوتے ہیں۔ تو وہ گزرتا گیا ٹائم، وہ ہمارے اوپر افسر تھے، دن رات وہ ہمیں جھڑکیاں بھی دیتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ ہم شناخت پریڈ کا ٹائم آیا، شناخت پریڈ ہوئی، کچھ لوگ جو ہیں وہ شناخت پریڈ میں نامزد ہو گئے، کچھ شناخت پریڈ میں کلیئر ہوئے۔ کلیئر ہونے کے بعد اب ہم انتظار میں تھے،
ہمیں جو شناخت پریڈ کرنے کے لیے مجسٹریٹ صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو 1 یا 2 دن بعد جو ہے وہ کچہری میں پیش کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ضمانتیں ہو جائیں گی، کچھ ویسے ڈسچارج ہو جائیں گے جن کی شناخت پریڈ میں کلیئر ہیں، وہ ڈسچارج ہو جائیں گے، جن کی شناخت پریڈ میں نشاندہی ہوئی ہے وہ اپنی ضمانتیں کروائیں گے اور وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اس میں جو ایک چیز اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم ملزم تھے، ہم بیرک سے باہر نہیں آ سکتے تھے، 24 گھنٹے ہم بیرک میں رہتے تھے۔ جو مجرم تھے ان کے لیے والی بال بھی وہاں پہ موجود تھا، ان کے لیے کیرم بھی وہاں پہ موجود تھا، ان کے لیے لوڈو بھی وہاں پہ موجود تھی، ان کے لیے وہاں پر کھیلنے کی اور بھی ایکٹیویٹیز تھی، ان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت بھی تھی، ان کو باہر سارا دن صبح کوئی غالباً کیونکہ ہماری بیرک میں تو گھڑی بھی نہیں تھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا ٹائم کا، تو وہ صبح 7-8 بجے کے قریب باہر آتے تھے اور غالباً مغرب تک وہ باہر بیرک سے اپنی چکی سے باہر پھرتے رہتے تھے، اور ہم لوگ 24 گھنٹے اپنی بیرک کے اندر رہتے تھے، اور ان کی بیرک اور چکی کے اندر LCD بھی لگی ہوئی تھی، اور ہماری چکی یا بیرک کے اندر LCD بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہمیں 1-2 دن کے لیے 3 دن کے لیے مختلف چکیوں میں بھی رکھا گیا۔ اب جس چکی میں ہمیں رکھا گیا، میرے ساتھ 8 لوگ ہم ٹوٹل تھے ایک چکی کے اندر۔ ایک چکی کے اندر 3 لوگ لیٹیں تو ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے، ہم 8 لوگ تھے، 8 لوگوں کے لیے ایک چکی میں تقریباً کہہ لیں کہ کوئی 36 گھنٹے رہنا بڑا مشکل تھا، بہت دشوار تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ٹائم بھی گزار دیا۔ وہاں سے ہم جب کچہری میں 2-3 دن کا ہمیں کہا گیا تھا، مگر 2-3 دن نہیں، کچھ 5-6 دن گزر گئے۔ 5-6 دن کے بعد ہمیں کچہری میں پیش کیا گیا، کچھ لوگ ڈسچارج ہوئے، کچھ کو ضمانتیں ملیں اور ہماری رہائی ہوئی۔ جس وقت ہماری رہائی ہوئی اس وقت دوبارہ پکڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ کافی ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس لیے ہمیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا اور ہم اپنے گھروں کو، اپنے پیاروں کو مل سکے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ 9 مئی کے واقعے کی ہر کوئی مذمت کر رہا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاک فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ سب پاکستانی ادارے اور پاکستانی ہم ہیں۔ مگر اس وقت جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ناروا سلوک ہے، وہ قابل بیان سلوک نہیں ہے۔ آپ لوگ جو باہر تھے ان کے جب ہم کچہریوں میں پیش ہو رہے تھے، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، جو میرے ساتھ میری نظروں نے ایک واقعہ دیکھا۔ وہ واقعہ میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، آپ نے اس واقعے کو ضرور سننا ہے۔ اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔